ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 نومبر 2020 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ایک ڈسکشن پروگرام ہے جو ہم اپنے مشاہدین کی خدمت میں لائیو پیش کرتے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو اور لائیو صرف اپنے مشاہدین کے لیے ہم نشر کرتے ہیں، تاکہ ہمارے مشاہدین بھی ان کے دل میں جو سوال اٹھتے ہیں وہ ہمارے علماء کرام کے پینلسٹ میں پیش کر کے اس پروگرام کے ذریعے سے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ ہمارے مشاہدین کے لیے ٹیلی فون لائنز کی سہولت موجود ہے، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہمارے اسٹوڈیو تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سے رابطے کی تفصیل آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ جو پروگرام راہ ہدیٰ کے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی جو موجودہ سیریز ہے، یہ ہم قیام امن عالم کے موضوع پر نشر کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں امن کے قیام کے لیے اسلام کیا تعلیمات پیش کرتا ہے، قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف مسائل جو دنیا کے امن کو برباد کرنے والے ہیں اس کا حل اسلام کیا بتاتا ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا سکھاتا ہے جس کے نتیجے میں ہم ان مسائل کو حل کر سکیں۔ اس حوالے سے ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کی تمہید کی طرف جاؤں، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین حامد صاحب۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جب ہم دنیا کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے اور امن کا فقدان ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی امن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ جب ہم اس کی وجوہات کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بنیادی وجہ تو خدا تعالیٰ سے دوری ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مسائل بھی ہیں جس میں دنیا کی جو معاشی اور اقتصادی بحران بھی ہے، اور اسی طرح مختلف عوامل ہیں جو دنیا کے امن کو برباد کرنے میں کارگر ہو رہی ہیں اس وقت۔ جہاں پر ہم امن کی بربادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک وجہ اس کی یہ بھی بنی ہوئی نظر آتی ہے کہ عقائد اور مذہب کے اعتبار سے جو لوگوں کے درمیان ایک تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں باہمی طور پر بجائے اتحاد کے جو منافرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں بھی دنیا میں امن جو ہے وہ اس کو کھوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، بانی جماعت احمدیہ، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے سن 1908 میں اپنی وفات سے چند روز قبل ایک بہت ہی مختصر لیکن اپنے اغراض و مقاصد کے اعتبار سے بہت ہی عظیم کتاب تصنیف فرمائی، جس کا نام پیغام صلح ہے۔ اس کتاب میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے دنیا کے لوگوں سے دردمندانہ اپیل کی
کہ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کریں، بانیان مذاہب کی تعظیم کریں، مذہبی جو لیڈران ہیں ان کی عزت و تکریم کریں۔ اور اس کے ذریعے سے آپ نے دنیا کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر ہم اس اصول کو اپناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے بر صغیر کی جو مختلف قومیں ہیں اور جو مختلف عقائد رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی یہ دردمندانہ اپیل کی کہ اس بنیادی اصول کو اپناتے ہوئے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے حوالے سے اپنے مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تصنیف نہ صرف بر صغیر کے لوگوں کے لیے ہے بلکہ اپنے جو وسیع معارف جو آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں اس کے حساب سے پوری دنیا کو اس وقت یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، پوری دنیا کی، کہ کس طرح ہم دنیا میں امن کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی اسی تصنیف یعنی پیغام صلح کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس میں آپ علیہ السلام نے کیا زرعی اصول بیان فرمائے ہیں جس کے نتیجے میں بین المذاہب امن و سلامتی کا قیام ہو سکتا ہے، اور ایسے امن ہم قائم کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری پوری دنیا ایک عالمگیر طور پر امن کو فروغ دینے کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوں۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بین المذاہب امن و سلامتی کے موضوع کے حوالے سے ہماری بات ہوگی، اور اس حوالے سے ہمارے مشاہدین کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں، ہمیں ٹیلی فون کریں، اپنے سوال ہمیں نوٹ کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کے وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس کتاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس کی کیوں تصنیف فرمائی، کیا ضرورت پیش آئی، اس کی وجہ تصنیف کیا ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرب قیامت کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ سارے رسول اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت تھی کہ آخری زمانے میں ایک ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا جو کہ ان تمام انبیاء کا مثیل ہوگا جس کے آنے کی بانیان نے پیشگوئی کی ہوئی ہے۔ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں جو موعود اقوام عالم ہیں۔ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح ہیں جس کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسیل مسیح اور آپ امام مہدی اور امتی نبی اور امتی رسول ہیں، اور ہندوؤں کے لیے آپ مسیل کرشن ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی، جری اللہ فی حلل الانبیاء، اللہ کا رسول نبیوں کے لباس میں، نبیوں کے پہرائے میں آپ تشریف لائے، اور آپ نے اپنے آنے کا جو مقصد بیان کیا وہ مختصر الفاظ میں اس طرح تھا، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو صاف کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ دوسری بات حضور نے فرمایا، دیکھیں جس وجود کا، جس جسم کا نام انسان ہے، اصل میں یہ انسان ہیں، یعنی دو محبتیں، ایک انس، اس کا تعلق اور محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اپنے خالق و مالک سے، اور دوسرا دوسرے انسان سے۔ یہ تعلق جو ہے وہ اگر ایک وجود میں ہوگا تو وہ انسان کہلائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو موعود و اقوام عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کے لیے سرزمین ہند کو چنا۔ سرزمین ہند جب کہ آپ تشریف لائے 13 فروری 1835 کو آپ کی پیدائش ہوئی، 26 مئی 1908 کو آپ کا وفات ہوئی، آپ اس سرزمین میں آئے۔ اس وقت یہ ہندوستان متحدہ ہندوستان تھا، ایک بہت بڑا ملک تھا، اور اس کے اندر جو قومیں آباد تھیں وہ ہر طرح کی قومیں آباد تھیں۔
لیکن دو قومیں، دو مذاہب کے ماننے والے وہ سب سے زیادہ تھے، اکثریت ہندوؤں کی تھی اور اس کے بعد مسلمانوں کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ محسوس کرتے تھے کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت ہے اور یہ دونوں قومیں یہاں پر ہیں، اور بعض دفعہ ان میں جو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یہ اگر ان لوگوں نے سوچ سمجھ کے آگے مستقبل میں قدم نہ اٹھائے تو یہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قوموں کو سمجھانے کے لیے بہت کوششیں کیں، بہت سی کتابیں لکھیں۔ پیغام صلح تو ایک آخری کتاب تھی، ورنہ اس سے پہلے ایک کتاب تھی اربعین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا، میں مسلمانوں، ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی میرا دنیا میں دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسانی ہمدردی میرا فرض ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کو سمجھیں اور باہمی صلح اور اتفاق اور اتحاد سے یہ قومیں اس ملک میں رہیں۔ چنانچہ یہ اس بات کا بھی تقاضا تھا کہ بانی اسلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے تمام مخلوق کے لیے۔ یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا، اور اللہ نے آپ کو بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں، غلامی میں، عالمین کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کوشش کی کہ ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اسلام بنیادی طور پہ قرآن مجید یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اس میں یا ایھا العرب یا ایھا المسلمین نہیں ہے، اس میں زیادہ تر یا ایھا الناس۔ پھر پیارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1880 میں اپنے مقاصد اور دعاوی کے ثبوت کے طور پر کتب لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور 1908 تک یہ جاری رہا۔ وفات سے 2 دن قبل، جبکہ قمری لحاظ سے آپ 76ویں سال میں تھے، آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا پیغام صلح۔ بنیادی طور پر یہ ہندوستان کی 2 قوموں کے لیے تھا، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے لیے جو اقدار مشترکہ، جو قدر مشترک بنائی اپنے پیغام صلح میں، وہ 3 باتوں کو بنایا۔ ایک تو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا، دیکھیں ہم سب کے سب ایک اللہ کی اولاد ہیں، اور یہ ہندو مذہب بھی ہیں، واسودیوا کٹمبکم، کہ سارا یہ سنسار یہ ایک پریوار ہے، یہ کٹمب کی طرح۔ اور ہندوؤں کا، سکھوں کی کتابوں میں بھی ہے، مانس کی جات سب ایک پہچانو، کہ ساری اس مانس انسانی جات کو ایک پہچانو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بنیادی نقطے کو لیا کہ کم از کم ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے میں سب کے سب اکٹھے ہیں، پھر ہم اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ جب ہم ایک پریوار اور خاندان اور عائلے کی بات کر رہے ہیں تو کم از کم ایک جگہ انسانیت پہ تو اکٹھے ہوں۔ دوسری بات مسیح صاحب نے فرمایا کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے، کہ ایک دوسرے سے انس، محبت کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ اس لفظ انسان میں ہم کم از کم سارے شریک ہو جائیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اگر یہ وصف انسانیت معدوم ہو گیا تو پھر ہم وحشی بن جائیں گے، انسان نہیں رہیں گے۔ اور یہ بات حضرت مسیح صاحب نے اپنی ایک اور کتاب میں بتائی کہ
کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے وحشیوں کو انسان بنایا، انسان کو بااخلاق انسان اور پھر باخدا انسان، یہ وہ پہلی سیڑھی ہے۔ تیسری قدر مشترک جو حضور نے بیان فرمائی پیغام صلح کے شروع میں کہ اے ہم وطنوں، اے میرے ہندوستان اور بھارت میں رہنے والوں، کم از کم ہم ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں۔ اگر کوئی سکھ ہوگا تو اس میں ہم سب شریک ہوں گے، اگر کوئی دکھ ہوگا تو وہ بھی ہم سب کے لیے برابر ہوگا، اس لیے ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر آپ ایک مثال دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں ہندوؤں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ تم دونوں ایک درخت کے اوپر دونوں بیٹھے ہوئے ہو، اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود اس درخت کو کاٹے گا جس کے اوپر خود بیٹھا ہوا ہے۔ اور حضور نے بڑی محبت سے سمجھایا کہ دیکھو اب جو صورتحال نئی بنی ہے وہ ہندوستان کی یہ ہے کہ اگر ہندو یہ سمجھیں کہ اس ایک بہت بڑی تعداد جو مسلمانوں کی اس 14-15 کروڑ کہہ لیں سارے متحدہ ہندوستان کی، ان کو پکڑ کے کہیں باہر پھینک دیں تو وہ ناممکن ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھیں کہ ہندوؤں کو ختم کر دیں وہ بھی ناممکن ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ تم دونوں محبت کے ساتھ رہو، اور آپ نے پھر آگے بات شروع کی الحمدللہ رب العالمین کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہر مخلوق کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنی ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بچنا ہے، تبھی ہم انس کے دائرے میں رہیں گے، تبھی ہم محبت کے دائرے میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد حضور نے پھر اور کچھ مثالیں دیں کہ مثال کے طور پر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ان باتوں سے پرہیز اور گریز کریں جس سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام باتیں جو کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں اس کو گریز کریں، اور آپ نے اس کی ایک مثال دی۔ مثال کے طور پہ گو ہتیا ہے، ہندو لوگ اس کو، ہمارے ہندو بھائی اس کو معزز سمجھتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، بہت سی دنیا میں حلال چیزیں ہیں لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہم گو ہتیا کے بالکل قریب نہ جائیں۔ یہ بات ہم اپنے پہ فرض کر لیں کہ اگر یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، تو اس کے متبادل ہمیں ان تمام ان باتوں کا احترام کرنا ہے جس کے یہ احترام کرتے ہیں۔ اور بہت سے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح کو سنا اور بہت بڑے نقصانات سے بچتے چلے آئے، لیکن بدقسمتی سے ایک حصے نے اس کو نہیں سنا۔ اس وقت تقسیم ملک کے وقت بھی نقصان اٹھایا، اور ابھی تک بعض علاقوں میں وہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام جماعت احمدیہ ہندوستان کے کونے کونے، دنیا کے کونے کونوں میں پہنچا رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہمارے یہاں پیشوان مذاہب کا ایک دن مقرر ہے جو سیدنا مسیح موعود رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا، اور تقسیم ملک کے بعد جو امن کے حالات پیدا کیے وہ اس کتاب نے کیے جو جماعت احمدیہ کے مبلغین ہندوستان کے کونے کونے میں لے گئے۔ تو آج جب کہ ہم بھارت ورش میں یہاں ہیں جہاں یہ ایسے حالات ہیں، اس پیغام جو پیغام صلح، پیغام امن ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عطا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہم ان کو بھی باری باری اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کو موقع دیں گے اور ان کا سوال سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عارف الزمان صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی عارف صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ عارف صاحب آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے بات کریں۔
السلام علیکم، عارف صاحب لائن پر ہیں؟ عارف الزمان صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، منصور نوجوان صاحب ہیں جو کہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منصور احمد صاحب نوجوان. السلام علیکم، منصور صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ ہر دو سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کنٹرول روم سے. تب تک میں پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تصنیف پیغام صلح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا عظیم محرکات ہیں جس کے نتیجے میں آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے. اس کتاب میں بین المذاہب ہم آہنگی یا مذہبی رواداری کے قیام کے لیے جو اصول حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے پیش فرمائے ہیں، جو کہ دراصل اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کا ہی خلاصہ ہے، تو وہ اصول ہمارے ناظرین کو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ بتائیں. شکریہ طارق صاحب. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو عظیم شان پیغام دیا گیا ہے، اور حضور نے اپنی وفات کے 2 دن قبل یہ پیغام تصنیف قلم بند فرمایا ہے، اس کے پس منظر، اس کی وجوہات، اس کے خلاصہ مضامین وغیرہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے. اس میں امن کے قیام کے لیے خاص طور پر بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو جدید اصول بیان فرمائے ہیں، وہ بنیادی طور پر 4 اصول ہیں جن کا اختصاصات کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانا ہے. اور ایک تو مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام جس خدا کا تصور پیش فرماتا ہے وہ رب العالمین ہے. یہ ربوبیت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے جو ربوبیت کا فیض ہے وہ عام ہے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے مختص نہیں ہے. یہ ایک ایسا اعلان ہے قرآن کریم کا، خاص طور پر حضرت اقدس مسیح موعود نے بیان فرمایا ہے. کہیں بھی رب اسرائیل یا رب آرین نہیں فرمایا، رب العالمین فرمایا ہے. جس خدا کو تمام مذاہب مانتے ہیں اور تمام مذاہب کے ماننے والے جس خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس خدا کی ربوبیت کسی خاص قوم کے لیے محدود نہیں ہے. دراصل قرآن کریم نے العالمین کہہ کر، عالم کا لفظ مختلف مذاہب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مختلف زمانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مختلف ممالک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی ساری دنیا کے لیے. تو مختلف قومیں آباد ہیں ساری دنیا میں، مختلف قبائل آباد ہیں مختلف زمانے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے، یعنی رب کہتے ہیں انسان کو ادنا حال سے درجہ بدرجہ ترقی دیتے دیتے اس کے اصل انتہائی مقصود تک پہنچانے والی ہستی. تو خواہ وہ دنیا کے لحاظ سے ہو یا دین کے لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو یا روحانی لحاظ سے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت عام ہے، اس کا فیضان عام ہے. تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کی تشریف کرتے ہوئے فرمایا، جب خدا تعالیٰ کا فیض ربوبیت عام ہے، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، خواہ وہ کسی مذہب کو کی طرف منسوب ہوتا ہو یا کسی مذہب کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ہر انسان اللہ تعالیٰ کے فیض ربوبیت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگر انسان اس اللہ تعالیٰ کے اس خلق عظیم کو اگر اپنا لیتا ہے تو باہمی منافرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تمام فیوز کا سرچشمہ ہے اور تمام خوبیوں کا منبع ہے، ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کے صفات حسنہ کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات منبع ہے. تو ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، ہر انسان اس سے مستفید ہو رہا ہے، تو باہمی طور پر ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. اور یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے. قرآن کریم نے ایک ایسے خدا کو پیش کیا ہے جو رب العالمین ہے. دوسرا اصول جو حضور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے مذہبی منافرت کو دور کرنے کے لیے، مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کو بڑھانے کے لیے جو اصول بیان فرمایا ہے، وہ ہے تمام پیشوائے مذاہب کا عزت و احترام کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آئے. جس قدر بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، جس قدر بھی بانیان مذاہب کا نام لیا جاتا ہے، وہ سب کے سب خدا کی طرف سے ہی تو ہے. تمام مذاہب کا جو بنیادی جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
تو جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں قرآن کریم نے اصولی طور پر یہ بیان کیا منہم من قصصناہم علیک و منہم من لم نقصصہم علیک. ہر قوم میں نبی آئے ہیں، بہت سارے نبیوں کے نام ہم نے بتا دیے ہیں قرآن کریم میں مذکور ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا ہے لیکن مجموعی طور پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. ایک مسلمان کا جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کو الہی کتاب ماننے کے نتیجے میں وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے وہ مسلمان نہیں بنتا، نہ مومن بنتا ہے، لیکن ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلی لا نفرق بین احد من رسلی. ہر شخص، ہر مسلمان جو قرآن کو مقدس کتاب، الہی کتاب جانتے ہوئے اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام نبیوں پر ایمان لائے اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اور فرمایا یہ اعلان کر دو لا نفرق بین احد من رسلی، کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. تو یہ ایک ایسا اصول حضور نے بیان فرمایا ہے، اگر اس کو قومیں اپناتی ہے، اس حقیقت کو کہ تمام کے تمام مذاہب خدا کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء، رشی، منی، اوتار ہندوستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی نظر آتے ہیں جن کی بڑی بڑی قومیں ہیں اور کروڑوں دلوں میں ان کی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے اور ایک عرصہ دراز سے ان کی محبت ان کے دلوں میں جاگزین ہے. تو ایسے نبیوں کے ایسے اوتاروں، منیوں، رشیوں اور مذہبی لیڈروں کے متعلق ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مذاہب خدا تعالی کی طرف سے ہے، اگرچہ ان میں بہت سارے خرابیاں آ گئی ہیں. تمام کے تمام مذاہب کی بنیاد اللہ تعالی کی وحدانیت پر ہے، لیکن بہت ساری باتیں اس میں دخل اندازی، لوگوں کی بے جا دخل اندازی کے نتیجے میں رہ پا گئے ہیں. تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے تمام قوموں کو، بالخصوص ہندو اور مسلمانوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ آپس میں منافرت کیوں، آپس میں جھگڑتے لڑتے کیوں ہو، ہم سب ایک خدا کو ماننے والے، ایک خدا کی طرف منسوب ہونے والے، ایک خدا کی ربوبیت سے، دیگر صفات حسنہ سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، تو ہم کیوں نہ آپس میں بھائی بن کر رہیں. اور تیسرا ایک اہم اصول قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بتوں کی بھی برا بھلا نہ کہو. فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. فرمایا تم خدا کے علاوہ جن کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں ان کو بھی برا مت کہو. کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی دشمنی کے نتیجے میں تمہارے خدا پر بھی وہ الزام لگائیں گے، خدا کو بھی برا کہنا شروع کر دیں گے. اب دیکھیں اسلامی تعلیم کی وسیع ظرفی دیکھیں، کس طرح وسیع ظرف رکھتا ہے اسلام کہ بتوں کے تعلق سے قرآن کریم میں اس کی کوئی اہمیت ہم نہیں دیتے، اس کو دلچسپی قرار دیا ہے. اس کے باوجود امن عامہ کے قیام کے لیے، قیام امن کے لیے اسلام یہ دین اصل اصول پیش کرتا ہے کہ بتوں کو بھی برا بھلا مت کہو، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اور چوتھا جو اہم ترین اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیگر مذاہب کے عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض نہ رکھتے بعض کو، تو اللہ تعالیٰ جو یہودیوں عیسائیوں کی عبادت گاہیں، مساجد جس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ سب تباہ و برباد کیے جاتے. تو یہ اصول حضور نے بیان فرمایا کہ تمام عبادت گاہوں کی حفاظت، اس کے عزت و احترام بہت ضروری ہے. اگر نہیں تو خلاصہ یہ ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ 4 بنیادی اصول بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے فائدہ اٹھانے عام ہے، ہر قوم اس کے فیض سے فیض پا رہی ہے، تو آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. دوسری اہم بات یہ بتائی کہ تمام نبیوں کا، تمام اوتاروں کا، تمام بانیان مذاہب کا عزت و احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنا، گالیاں نہیں دینی. اور پھر فرمایا کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا
ان کو بھی برا بلا مت کہنا ہے. اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی تمام مذاہب کی عبادت کو کا عزت و احترام کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہے. تو یہ 4 بنیادی باتیں ہیں، اگر اس پر کاربند ہو جائے لازماً پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے. یہ اسلام کا اصول پیش کر دی، یہ اصول ہی دنیا کو میں پائیدار امن دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے. یہی دراصل پیغام صلح کا پیغام ہے جس کو لے کر جماعت احمدیہ ساری دنیا میں امن کی کوشش کر رہی ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک ٹیلی فون کالر ہیں انڈیا سے ہی مکرم فضل الہی صاحب، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ ٹیلی فون لائن جڑ جاتا ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فضل الہی صاحب. وعلیکم السلام مول صاحب. جی جناب اپنا سوال پیش کریں. عالم قیام امن کو قائم کرنے کے لیے جو جماعت احمدیہ جستجو کر رہی ہے ساری دنیا میں، جو اللہ کے طرف سے دنیا میں جتنے بھی مامورین آئے ان پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے. قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہم جب تک کہ ہمارا وہاں پیغام نہ پہنچائے. کیونکہ جب تک دنیا نے جماعت احمدیہ میں شامل نہیں ہوتی وہاں پر قیام میں امن قائم ہوتا نہیں ہوتا. کیونکہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتے جب تک وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کی ذرا تھوڑا تشریح کرے تو بہت شکریہ مصطفیٰ. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے. جو یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کی طرف ہم رسول نہیں بھیج لیتے. رسول بھیجنا اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا پیغام پہنچنا اور لوگوں کا سمجھ جانا، اس کے بعد ان کا انکار کر دینا، اس کے بعد فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہوتا ہے. ہم یہ کہیں کہ عذاب آئے کیونکہ انہوں نے نہیں مانا، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ان پہ اتمام حجت ہونی چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے اللہ کوئی ظالم نہیں ہے. آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ مجموعی طور پہ دیکھ لیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ بدقسمتی سے اکثر مسلمانوں نے جو اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس کو کون مانے گا. آج تو اسلام کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے مسلمان بن کے کیا جا رہا ہے اس کو کوئی نہیں مانے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم جاری ہوتا ہے جس کا یہ قرآن مجید میں ذکر کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ اتمام حجت کہ ساروں تک وہ پیغام پہنچنا، ان کو سمجھانا. آج جماعت احمدیہ ہے، جماعت احمدیہ اپنا کام کر رہی ہے، جماعت احمدیہ اس پیغام کو پہنچا رہی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے رہنا. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسلامی اصول کی فلسفی میں جو مقاصد بیان کی ہے، پہلے وحشی سے انسان، انسان سے بااخلاق انسان، اس کے بعد باخدا انسان. اس کا تعلق مسلمان غیر مسلم کسی سے، ہر انسان سے ہے. سب سے پہلے اخلاق سیکھیں. سب سے پہلے جب ہم مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اخلاق ہیں جو قرآن مجید نے سکھلائے ہیں. جب دوسرے ہم کو دیکھیں گے وہ اسلام کو سمجھیں گے اور اسلام میں داخل ہوں گے. تو میرے بھائی سب سے پہلے بات یہ ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ بین طور پر، مبین طور پر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام کے احیاء کے لیے پیغام لے کے آئے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، سمجھایا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. آخر یہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، جیسا کہ میں نے اب بتایا الخلق و عیال اللہ. تو وہ اپنی مخلوق کی پرواہ کرتا ہے. ہمارے جو سستی ہو رہی ہے وہ ابلاغ کی ہے، وہ تبلیغ کی ہے، زبان سے اور نمونے سے. عارف الزمان صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے مرتد کا مطلب کیا ہے
اور بلاکس میں بھی جو قانون ہے اس کا وضاحت چاہیے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست ہے. شکریہ. مرتد کا معنی یہ ہے کسی عقیدے کو اپنانے کے بعد اس سے پھر جانا. تو اسلامی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی کسی وجہ سے اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو ہم اسلامی اسلام میں مرتد کہتے ہیں. جہاں تک مرتد کی سزا کا تعلق ہے تو عام طور پر اس زمانے میں جتنے غلط فہمیاں اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، غلط عقائد منسوب کیے جاتے ہیں، اس میں ایک اہم ترین جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے مرتد کی سزا قتل ہے. حالانکہ اسلامی تعلیم اس کو سراسر جھٹلا رہی ہے. میں ایک دو وقت کی رعایت کے پیش نظر ایک دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا. ایک تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. اب دیکھیں عقل کی بات ہے کہ جب ایک انسان اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے قتل کی، تو کیسے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے؟ پھر کہتے ہیں پھر بار بار یہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود قرآن کریم کوئی سزا تجویز نہیں کرتا. ان الذین کفروا آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. آگے کوئی قتل کی سزا تجویز نہیں کی. پھر قرآن کریم انسان کو عقیدے کے لحاظ سے بالکل آزادی عطا فرماتا ہے. اسلام وہ ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو حریت ضمیر، حریت عقیدہ عطا فرمانے والا مذہب ہے. اس میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی جبر جائز نہیں ہے. زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا اختیار ہے ہی نہیں کسی کو، چونکہ ایک عقیدہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. دل کو ظاہری طور پر زبردستی دل بدلایا نہیں جا سکتا. اور پھر فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کرے. یہ ایک آزادی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فریڈم آف کانشیس. جو انسان جس چیز کو اپناتا ہے اچھا سمجھ کر اپناتے اس کو قبول کرنے کا بھی ان کو اختیار ہے، جس کو وہ برا سمجھتا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا بھی اختیار ہے. دو راستے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دو جس کو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس میں کوئی قتل کی ضرورت نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. فرمایا سوف یؤتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبون اللہ ویحبہم اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ایسے قوم لائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوگی اور خدا اسلام سے محبت کرنے والی قوم ہوگی. تو اسلام بہرحال مرتد کی سزا اسلام میں قتل نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. پروگرام کو آگے جاری رکھیں گے. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے سوال ہے کہ نقص امن کے مختلف وجوہات ہیں، تو کتاب پیغام صلح میں اس کا کیا حل بتایا گیا ہے؟ میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. بات یہ ہے نقض امن کو توڑ دینا، امن کو خراب کرنا، بد امنی پیدا کرنا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت مسیح صاحب نے اس کی یہاں بہت تفصیل بیان فرمائی ہے. وہ یہ ہے جب آپ کسی انسان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو لازمی طور پہ ادھر سے ایک رد عمل ظاہر ہوگا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام صلح میں ہندوستان کی دو قوموں کو یہی کہا، مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ ہندوؤں کے جتنے رشی منی، رام چندر جی، کرشن جی مہاراج، تم ان کو صدق دل سے مانو کہ وہ اللہ کے نبی تھے. 1,24,000 انبیاء میں سے وہ بھی ایک نبی تھے. ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں. دوسرا مسیح صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وید بنیادی طور پہ اللہ کا کلام ہے. یہ بات درست ہے کہ بعد میں انسانی دست و برد کی وجہ سے، حذف و اضافہ کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا اب صحیح طور پہ کون سا اللہ کا کلام ہے، کون سا اللہ کا کلام نہیں. یہ وہ بنیادی بات ہے. اسی طرح ہندوؤں کو ایک بات سمجھائی کہ دیکھو مسلمان ہر چیز برداشت کر لے گا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت کو وہ برداشت نہیں کرے گا. اور یہی وہ بنیادی بات ہے جس نے کہ دنیا کے امن کو برباد کر دیا. حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے کل جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ سارے کا سارا اس بات پہ تھا.
مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیغام صلح اس ضمن میں دیا، حضور نے کل اسی کو اثر نو دنیا کے سامنے ساری قوموں کے لیے پیش کر دیا۔ آپ دیکھیں 1 ارب مسلمان ہے اس وقت دنیا میں، 1 ارب مسلمانوں میں سے چاہے کوئی کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت برداشت نہیں کرے گا۔ آپ خاکے کارٹون بنائیں، آپ کچھ کریں، کس مقصد کے لیے؟ 1 ارب مسلمان کا دل دکھانے کے لیے؟ اور مقصد کیا ہے اس کا؟ کل حضور نے بڑے واضح طور پر فرمایا، آخر اس کا مقصد کیا ہے کہ 1 ارب انسان کے دل کو زخمی کریں، اور جب زخمی کریں گے اس 1 ارب میں سے تو سارے وہ نہیں ہیں جو جماعت احمدیہ کے تربیت یافتہ ہیں، ایسے بھی ہیں جو اپنی جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور ان کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل ظاہر ہوگا جو قانون کو شکنی کر دے گا، بد امنی پیدا کر دے گا۔ تو آج کے دور میں اس دنوں میں جب کہ آپ یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، دنیا کی بد امنی کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل یورپ اور بعد کے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں آزادی ضمیر ہے۔ آزادی ضمیر اس بات کا نام نہیں کہ 1 ارب کی ضمیر کو تم ٹھیس پہنچاؤ اور پھر یہ کہو کہ کوئی قانون شکنی نہیں کرے گا۔ قانون شکنی سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے مقدسات کا احترام کرو آپ، جس کو وہ مقدس سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے، میرے دوست مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت وہ برداشت نہیں ہو سکے گی۔ اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک اسی پیغام صلح میں ایک اقتباس میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی پیغام صلح میں نصیحت کر رہے ہیں، جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آن جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ کیسے صلح ہو سکتی ہے کہ وہ مقدس ترین انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں، ہم شورا زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ہمیں ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان ضائع ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ نے یہاں ہندوستان میں یہ بات سمجھائی، اور یہ اللہ کا شکر ہے یہاں کی اکثریت کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ نام لینا ہے، تکریم کے ساتھ نام لینا ہے، اور یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو بھی سمجھ آئی کہ ہندوؤں کے رشیوں منیوں کا احترام سے نام لینا ہے، رام چندر اور کرشن جی مہاراج کو اللہ کا ہادی ماننا ہے۔ دوسری ایک بات جو مسیح عیسیٰ نے یہاں فرمائی، وہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، بعض معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنے چاہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا توہین حضرت سیدی حضرت خلیفۃ المسیح خامد سعید اللہ تعالیٰ عزیز نے جنوری 1906 میں ایک خطبات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جب ڈنمارک میں بعض آدمیوں نے کارٹون بنائے تھے۔ اس میں حضور نے بہت سی نصیحتیں کی تھیں، اور وہ 3 خطبہ کا خلاصہ بھی میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ سب سے بڑی بات ایک یہ ہے کہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا پیارا ہے۔ ایک ملک اپنے سفیر کو اگر کسی دوسرے ملک میں بھیجتا ہے اور دوسرا ملک اس سفیر سے کوئی بدسلوکی کرتا ہے، یہ ملک اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اس پہ بعض جنگیں ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے۔ وہ معاملہ تم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، وہ مالک کائنات ہے، وہ سب کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کو چاہیے صبر کریں، اور جیسے حضور عید اللہ تعالیٰ میں سے عزیز نے کل فرمایا کہ درود زیادہ پڑھیں۔ یہ اگر شور و فغاں میں بڑھ رہے ہیں، ہم یاد نہا میں ماہو ہو جائیں، اور درود پڑھیں
اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے یا پھر ان کا مواخذہ وہ خود ہی کرے۔ محترم زین الدین صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتاب پیغام صلح میں بھی بانی جماعت احمدیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید میں بھی بڑی واضح تعلیم موجود ہے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس پر مختلف عقیدے رکھنے والے لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دنیا میں امن کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ جس قدر بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب مذہب کا اگر بنیادی عقیدہ دیکھیں تو توحید باری تعالیٰ ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ رفتہ رفتہ ان قوموں میں بہت سارے شرک اسی طرح مشرکانہ رسوم اور عقائد اس میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن ان سب کا اگر بنیادی پیچھے کی طرف چلے جائیں بنیادی طور پر تمام مذاہب کا جو محور ہے وہ توحید باری تعالیٰ پر ہے۔ قرآن مجید نے اس کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں اس پیغام کے ساتھ تم اللہ کی ایک خدا کی عبادت کرو اور جو طاغوت ہے اس سے مجتنب رہو۔ تو یہ پیغام قرآن مجید کی نے جو یہ بات بیان کی ہے یہ ایک حتمی ایسا فیصلہ حتمی قاعدہ ہے۔ یہ جتنے بھی آپ مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں ان سب کے عقائد کو کنگال کے دیکھیں، اس کو اچھی طرح انالائز کر کے دیکھ لیں، پتہ لگ جاتا ہے وہ سب کے سب اس کی بنیادی تعلیم توحید ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی ہر قوم رفتہ رفتہ جب توحید سے دور ہونے لگتی ہے آہستہ آہستہ ان کے اندر مختلف قسم کے رسومات مشرکانہ عقائد ان کے اندر راہ پاتے ہیں، یہی دیکھنے میں آتا ہے، اور طبعاً جو ہے نا انسان غیر اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا دیا تھا، ہر قوم میں نبی آئے ہیں، یہی دراصل دنیا کی تاریخ ہے، اور اسی کی یہ قرآن کریم واشگاف الفاظ میں یہ بیان فرماتا ہے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب مختص زمان اور مختص القوم آئے تھے، یعنی کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے آئے یا کسی خاص علاقے کے لیے آئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا وہ واحد نبی ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ آپ کا پیغام عالمگیر پیغام ہے۔ چنانچہ آپ نے اعلان کیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے تمام لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، کافۃ للناس بھی لفظ استعمال کیا ہے، پھر رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے عام ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے۔ یہ توحید کا جو سبق دیا گیا ہے دراصل انبیاء کے ذریعے سے سبق دیا ہے، تمام مذاہب کی بنیادی عقیدہ توحید ہی ہے۔ پھر فرمایا قرآن کریم نے جو ایک عقلی دلائل پیش کیے، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود دنیا میں ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا اور زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا یہ دونوں تباہ برباد ہو جاتے۔ یہ کہ عقلی دلائل پیش کیا ہے، خدا تعالیٰ دنیا کا، کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے جس کو سب مانتے ہیں، لیکن مختلف مرور زمانے کے نتیجے میں اور نور نبوت سے دوری کے نتیجے میں بہت سارے غلط عقائد راہ پا گئے ہیں، اس کا ہم اس کو دوش نہیں دے سکتے، لیکن اصل بنیادی طور پر جو ہے وہ ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بہت سارے جو جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب مذاہب میں بعض عقائد مشترک بھی ہے، جیسے توحید الہی کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا قل تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یعنی یہ اہل کتاب، اس میں یہودی بھی، نصارہ بھی، اس سے پہلے جتنے بھی قومیں آئی ہوئی ہیں ان سب کے وہ سب اہل کتاب میں ایک لحاظ سے شامل ہے۔ اگر سے اصطلاحی لحاظ سے ہم یہود و نصارہ کو جانتے ہیں، لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا وید کو بھی ہم مقدس جانتے ہیں، اور یہ بھی وید کو ماننے والے بھی ایک لحاظ سے اس کتاب کے ماننے والے قرار دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم ایک قیام توحید کے ذریعے سے قیام امن اور مختلف اقوام میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید نے اصول پیش کیا، کتنا شاندار اصول ہے۔ فرمایا تعالوا الی کلمۃ بیننا و بینکم،
ہم دونوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے اس کی طرف آ جاؤ. وہ کیا ہے؟ توحید الہی. اللہ تعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، تم مختلف قوموں، مختلف مذاہب، مختلف جو اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں مختلف شعوب، مختلف قبائل، مختلف خاندان میں کیوں بنایا؟ صرف پہچان کے لیے. تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے معزز ترین وہ ہے جو تمہیں سے سب سے زیادہ تقویٰ. ایک حجۃ الوداع کے موقع کی ایک بات میں بتانا چاہوں گا. حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا کو دیا ہے، ایسا پیغام نہ کسی نے پہلے دیا نہ آئندہ دے سکتا ہے. ایسا جامع پیغام ہے. فرمایا وہاں لاکھ سے زائد لوگ جمع تھے، جو فرزندان توحید جمع تھے. حضور نے اعلان فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. فرمایا کہ تم سب اے لوگوں، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، اور کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. اور پھر آگے فرمایا کہ ایک تو حدیث جو ابھی یہاں پر ذکر ہوا تھا کہ الخلق کلہم عیال اللہ، تمام کے تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کا کنبہ، اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے. پھر فرمایا فحب الخلق الی اللہ من احسن عیالہ الی عیالہ، جو مخلوق میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے خاندان کے افراد کا سلوک کرتا ہے. تو قیام توحید ہی دراصل امن کا ضامن ہے، اور ساری دنیا میں اگر امن کا قیام چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنا پڑے گا. کم از کم جو قدر مشترک ہے، باقی مذہب کا قبول کرنا اپنی اپنی مرضی پر منحصر ہے. کوئی اسلام قبول کرے نہ کرے، کوئی اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرے. بہرحال قرآن کریم کے مطابق ہر انسان دین فطرت سے پیدا ہوتا ہے. اگر انسان ان قدر مشترک باتوں کی طرف آ جائے، یعنی توحید الہی کے قائل ہو جائے، یہ سارے جھگڑے مٹ جائیں اور پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے. اللہ تعالیٰ جزا. پروگرام کے اختتام پر محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے سوال ہے کہ کتاب پیغام صلح کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کا دنیا کو کیا پیغام ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں. پیغام صلح کا جو پیغام ہے وہ ایک امن کا پیغام ہے. اس وقت سارے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھانے کا وقت ہے. یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہم ہندوستان میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے 1938 سے یہ پیشوان مذاہب کا سلسلہ شروع کیا. سب سے بڑھ کر لوگوں کے سامنے جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، ان کو سمجھائیں گے نہیں اصل اسلام ہے کیا، وہ اس کو سمجھیں گے نہیں. اس لیے جماعت احمدیہ جو کام کر رہی ہے، جگہ جگہ سے پیس کانفرنس ہو رہا ہے، امن کانفرنس ہو رہا ہے، اصل میں وہ بنیادی طور پہ پیغام صلح کا ہی پیغام ہے. اور آپ نے جو کہا کہ جماعت کا پیغام کیا ہے، وہ حضرت مسیح صاحب کا اسی کتاب کا ایک اقتباس ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس سے ساری بات واضح ہو جائے گی. اور جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بد عملی سے باز نہیں آئے گی اور برے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت سخت بلائیں آئیں گی، اور ایک بلا ابھی بس نہیں کرے گی کہ دوسری بلا ظاہر ہو جائے گی. آخر انسان نہایت تنگ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. بہتری مصیبتوں کے بیچ میں آ کر دیوانوں کی طرح ہو جائیں گے. سو اے ہم وطن بھائیوں، اصل میں آج بھارت ورش کو جس بات کی ضرورت ہے اور دنیا کو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، سو اے ہم وطن بھائیوں، قبل اس کے کہ وہ دن آویں ہوشیار ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہندو مسلمان باہم صلح کر لیں، اور جس قوم میں کوئی زیادتی ہے جو وہ صلح کی مانے ہو، اس زیادتی کو وہ قوم چھوڑ دے
ورنہ بہم عداوت کا تمام گناہ اسی قوم کی گردن پر ہوگا۔ اگر معمور زمانہ کی بات مانی ہوتی نہ تقسیم ملک ہوتا، نہ لاکھوں قتل ہوتے، نہ خون خرابہ ہوتا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری لمحات کا یہ پیغام بھارت واسیوں کو چاہیے خاص طور پر، اور دنیا کو اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں۔ یہ اللہ کی خاص تفہیم اور ایما پر یہ پیغام ہے، جیسا حجۃ الوداع پہ آخری پیغام تھا۔ حضرت ابراہیم نے آخری وقت پہ قوم کو پیغام دیا تھا، اسی طرح حضرت مسیح عیسیٰ کا یہ پیغام ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جب تک یہ اس کو نہیں مانیں گے دنیا میں امن نہیں ہوگا، چاہے کچھ کر لیں۔ اللہ کا ایک رسول آ چکا ہے، اور حضرت مسیح عیسیٰ کو بھی اللہ نے فرمایا دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ زور آور حملے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی کرونا بیماری نے دنیا کا نظام تہس نہس کر دیا ہے۔ اقتصادی مار آگے پڑنے والی ہے، اور اگر یہ توبہ نہیں ہوگی اور یہ گستاخیاں بند نہیں ہوں گی، اللہ کے محبوب کا اکرام اور تعظیم نہیں ہوگا، مالک کائنات جس کے ہاتھ اور انگلیوں میں یہ سارا نظام چل رہا ہے، وہ انسان کو سزا دے گا، جس کا حضرت مسیح عیسیٰ نے پیغام صلح کی اس عبارت میں ذکر کیا ہے۔ تو آخری پیغام جو آج کے اس نشست کا ہے وہ یہی ہے کہ پیغام صلح کے پیغام کو سمجھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا کے اس پیغام کو سمجھے جو حضور نے فروری 2006 میں اسی تسلسل میں دیا تھا، اور کل بھی حضور نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جماعت احمدیہ کے افراد کا کام ہے اس محبت کا پیغام لے کے جائیں، اور حضرت مسلم موعود کا وہ پیغام پہنچائیں رضی اللہ عنہ۔ مجھے بیر ہرگز نہیں ہے کسی سے، مجھے ہرگز بیر نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ ہم محبت کی خاطر یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت مسیح عیسیٰ نے جیسے فرمایا میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے والدہ مہربان۔ مسیح موعود کے غلاموں کے سینوں میں والدہ مہربان کی طرح اس بنی نوع کی محبت ہے، جس کے لیے ہم خدمت کرتے ہیں، ہر مصیبت میں خدمت کرتے ہیں۔ اور آج جب کہ یہ تصادم بڑھتا جاتا ہے، سب سے زیادہ جماعت احمدیہ کو فکر ہوتی ہے، اور یہی ہم سب چاہتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ احترام کریں گے تو محبت بڑھے گی، اور ہمارا ملک، ہماری یہ دنیا امن کا گہوارہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کتاب پیغام صلح مختلف زبانوں میں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے alislam.org۔ اس میں جب آپ دیکھیں گے تو کتاب پیغام صلح انگلش میں دی میسیج آف پیس موجود ہے۔ آپ مطالعہ کر کے اس میں جو ذرعی اصول بانی جماعت احمدیہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اس میں بیان فرمائے ہیں، اس کا آپ باریکی سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر پر میں اسی کتاب سے بانی جماعت احمدیہ کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندے کا فرض ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں، اور نہ کسی خاص زمانے تک، اور نہ کسی خاص ملک تک، بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے، اور تمام زمانوں کا رب ہے، اور تمام مکانوں کا رب ہے، اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے، اور تمام فیضوں کا وہی سرچشمہ ہے، اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے، اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں، اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے۔ تو ہم نے اسی وجود کی طرف، اسی خدا کی طرف رجوع کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، قیام امن عالم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ہماری اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 14 نومبر 2020 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالعلوم سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا